السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 179۔ اب میں کلثوم بن ہضم کے پاس گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بھئی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھی آپ کے وہاں مکان میں وہ کوئی مہمان آئے ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہاں ویلکم ویلکم، جاؤ جاؤ ملاقات کرو۔ میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صہیب رومی بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے کئی لوگ جو ہے ابو بکر، عمر، حضرت عمر پہلے ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، میں آگے بڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا بھی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں ایرانی ہوں اور یہاں ملازم ہوں، مینیجر ہوں مدینہ یثرب میں۔ آپ نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ میں کھجورے لے کر گیا تھا تو میں نے کہا کہ محمد، اسلامی مسلمان تو ہوئے نہیں، سلمان فارسی، فرمایا محمد یہ میں کچھ کھجورے صدقہ کے لایا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ تو آپ نے جواب دیا میں اللہ کا نبی ہوں، صدقے کا مال نہیں کھاتا ہوں، یہ کہہ کر مجھے کھجوریں واپس دے دی۔ میں نے کہا لو بھائی، میرے استاد نے 3 علامتیں بتائی تھی، ایک علامت ہو گئی کہ صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، یہ طے ہو گیا کہ صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ چلو میں کھجوریں لے کر واپس آ گیا۔ اب میں تحقیق کرتا رہا یہ بھی اب کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بالکل باب الحوالی کے قریب آ گئے ہیں، ابو یہ انصاری کے مکان پر۔ وہ کس طریقے سے آئے وہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں پوری کروں گا، پہلے یہ سلمان فارسی کا قصہ پورا کر دوں، چونکہ اس کا تعلق قبا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کا تعلق پتہ چلا کس کے مکان پر ہے؟ فرمایا ابو یہ انصاری کے مکان پر ہے۔ تو ابو یہ انصاری کا مکان میرے باب الحوالی سے واکنگ ڈسٹنس 10 منٹ۔ ہم لوگ باب الحوالی سے پیدل اگر حرم میں آتے ہیں تو 10 منٹ 15 منٹ۔ تو جب میں وہاں چلا گیا رات کے وقت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے جب گیا، میں نے جا کر کہا کہ محمد میں کچھ کھجورے ہدیہ کی لایا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کے نبی ہوں، ہدیہ قبول کرتا ہوں۔ وہ حضور نے وہ کھجورے رکھ لی۔ میں نے کہا لو بھائی 2 علامتیں ہو گئی، اب تیسری علامت وہ جو مہر نبوت ہے وہ کیسے کہوں کہ مجھے دکھاؤ؟ یہ تو شرم کی بات ہے۔ میں واپس آ گیا اپنی ڈیوٹی پر۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا مہینہ تھا، لوئیں چل رہی تھی، میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا بقیع کی طرف کہ کسی صحابی کا انتقال ہوا، عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے لیے ان کو بقیع میں تشریف لائے تھے، دفن کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ وہاں موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا بھی 2 مرتبہ تو رات کو ملا، اب ذرا دن میں بھی جا کر مل لوں۔ چنانچہ میں نے باغ کو چھوڑا، کھجوریں چھوڑی اور میں آ گیا بقیع میں۔ تو بقیع میں جب آیا تو کچھ صحابہ قبر کھود رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے اوپر تشریف فرما تھے اور سارے صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے ململ کا، یمنی ململ کا باریک کپڑا پہنے ہوئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں بھی صحابہ کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ جہاں صحابہ کے پیچھے آ کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑی، لیکن کچھ کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے ایک بات عجیب دیکھی، سلمان فارسی کہتے تھے کہ ہوائیں خوب تیز چلتی تھی، خوب تیز، چونکہ لوں کا زمانہ تھا، ستمبر کا مہینہ، لوں کا زمانہ، تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوئیں، ہوائیں تیز چلتی تھی، تو آپ کا پیرن مبارک، قمیص مبارک پیچھے سے اڑتا تھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی، میں جہاں بیٹھا ہوں غلط بیٹھا ہوں، بھائی سلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر بیٹھ جا اور ہوا کا انتظار کر، جب ہوا خوب تیز چلے گی تو وہ قمیص مبارک جو ہے وہ اڑے گا، اوپر ہوگا،
تو تو مہر نبوت دیکھ لینا۔ میں نے کہا اب میں کھڑا ہوا۔ جب میں کھڑا ہوا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، سارے صحابہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں پیچھے آ کر بیٹھا، جب پیچھے آ کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا، یا اخی سلمان انت رأیت العلامتین وتريد الثالث لا تنتظر الهوى فرفع قمیصہ۔ اے میرے بھائی سلمان، دو نشانیاں تو نے دیکھ لی، اب تیسری تجھے دیکھنی ہے، ہوا کا انتظار مت کر۔ اور آپ نے اپنا قمیص اوپر کیا اور کہا لے یہ بھی دیکھ لے۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے مہر نبوت پر بوسہ دیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ میں اسی جگہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سلمان تیرے لیے خوشخبری ہے، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تیرے مشتاق ہے۔ اس طریقے سے سلمان فارسی مسلمان ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا۔